میری نسبت حنفی قادری عطاری رضا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے وعدوں کو پختہ کر دینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی چاہے تنہائی میں کمرے میں بیٹھ کر ہو، وہ رب کی نافرمانی چاہے لوگوں سے چھپ چھپا کر تاش کھیلنے میں ہو، وہ چاہے بلیٹ کھیلنے میں ہو، فرمایا جو رب کے وعدوں کو پختہ کر دینے کے بعد یہ توڑ دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے سوال کیا تھا کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اتنی محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، جس رب نے انسان کو پیدا کیا وہی اس کو جلائے گا، وہی اس کو جہنم میں ڈالے گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک میری قوم جواب چاہتی ہے کہ پالنے والا تو ہے، خالق تو ہے، مالک تو ہے، جن کو تو نے پیدا کیا ہے انہی کو عذاب دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ایک مثال کے ذریعے ان قوم کو سمجھایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ بیج بو، فصل بیجو، فصل بیجی گئی، فصل تیار ہوئی، فرمایا اب اس کو کاٹو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فصل کو کاٹ دیا نا، تو آپ دیکھیں کہ گندم جو ہوتی ہے تو دانے الگ ہوتے ہیں اور بھوسا الگ ہوتا ہے۔ فرمایا اے موسیٰ ان دونوں کو الگ الگ کر دو۔ جب دانوں کو الگ کر لیا گیا اور بھوسے کو بھی الگ کر لیا گیا، اب جو چیز قیمتی ہوتی ہے رکھا اس کو جاتا ہے، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے رکھا اس کو جاتا ہے، جس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی جو بھوسا ہوتا ہے اسے پھینک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس گندم کو تو رکھ دیا گیا لیکن جو گندم کے ساتھ بھوسا تھا اس کو پھینک دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ دیکھو میں نے اپنے بندوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ان کو اختیارات عطا فرمائے، عام کیا ہے خاص کیا ہے سارا ہی اپنے بندوں کو بتا دیا۔ اب بندوں کا کام ہے یا تو فرما برداری کر کے جنت حاصل کر لے یا پھر نافرمانیوں میں پڑ کے اس بھوسے کی طرح دور جہنم کے گڑھوں میں جا کے گر جائے۔ فرمایا اب اختیار ان کو ہے، جنت لینا بھی ان کے اختیار میں ہے، جہنم میں جانا بھی ان کے اختیار میں ہے۔ کریں میری فرما برداری، اللہ فرماتا ہے میں جنت عطا فرماؤں گا، اور جب نافرمانیوں پہ اتر آئیں گے تو پھر اللہ رب العزت کو جلال آئے گا۔ اللہ رب العزت پھر وہ اس بوسے کی طرح جس کی ضرورت ہی نہیں تھی اس بوسے کو دانے سے جدا کر کے دور پھینک دیا گیا۔ فرمایا پھر اسی طرح اس بندے کو بھی جہنم کے گڑھوں میں پھینک دیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک اونٹ نے آ کے شکایت کی تھی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا مالک جو ہے نماز عشاء کوئی نہیں پڑھتا اور نماز عشاء پڑھے بغیر ہی سو جاتا ہے، حضور سے بلائیں اور سمجھائیں اسے، اور مجھے ڈر یہ رہتا ہے کہ میں اس کے گھر میں بندہ ہوا ہوتا ہوں، کہیں اس کی نافرمانیوں کی بنا پر مجھے نہ عذاب آ جائے، میں نہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤں، میں نہ مارا جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں جانور اشرف المخلوقات پہ لعنت کرتا ہے اور کہتا ہے مالک اس کی نافرمانیوں کی بنا پر ہم شدت قحط میں مبتلا ہے۔ آپ دیکھیں انسان اپنے درجے سے کتنا گر چکا ہے کہ اشرف المخلوقات انسان، اور کہاں جانور کہاں انسان اشرف المخلوقات۔ لیکن دیکھیں انسان اشرف المخلوقات کے درجے سے رب کی نافرمانیاں کر کے کتنا نیچے گرا کہ اب اس کا مقام یہ ہے کہ جانور اس انسان پہ لعنتیں کرتے ہیں۔ جانور بھی فرما بردار ہوتے ہیں اس صورت میں جب انسان رب کا فرما بردار، تو جانور لعنت کرتے ہیں نا، یہ تو جانوروں کی لعنت ہے۔ پتہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کی لعنتیں کتنی برستی ہیں جب کوئی انسان اس رب کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ حضرت وہب علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے کسی پر وحی کی گئی اور فرمایا گیا کہ جب میرا بندہ میری نافرمانی کرتا ہے نا
تو اے نبی میں اپنے بندے سے ناراض ہو کر اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ اور یہ سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کیا چیز ہے۔ فرمایا جب بندہ میرا نافرمانی کرتا ہے میں ناراض ہوتا ہوں تو اپنے بندے پہ لعنت بھیجتا ہوں، اور فرمایا وہ لعنت بیچی تو ایک بدبخت پہ جاتی ہے لیکن اس کا اثر 7 پشتوں تک جاتا ہے۔ 7 پشتوں تک اس لعنت کا اثر جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رب تبارک بیجی ایک بدبخت پہ گئی ہے لیکن اس لعنت کا اثر 7 پشتوں تک جاتا ہے۔ آگے ہی اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تو تھا جب میرا بندہ میری نافرمانیاں کرتا ہے۔ فرمایا اگر میرا بندہ میری فرما برداری کرے، میرے رضا والے کام کرنا شروع کر دے، اللہ رب العزت فرماتا ہے، فرمایا میری لعنت کی ایک لیمٹ ہے لیکن میری رحمت کی لیمٹ کوئی نہیں۔ میری لعنت تو 7 پشتوں تک جاتی ہے لیکن جب میں اپنے بندے پہ راضی ہو کہ اس پہ رحمتیں بھیجتا ہوں، میری رحمت برستی تو ایک بندے پر ہے لیکن اس کا اثر کئی پشتوں تک جاتا ہے۔ اختیار دے دیا آپ لوگوں، اب ہمیں یہ سارا کچھ مل چکا ہے، اب ہمارے اختیار میں ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے فرما برداری کر کے جنت حاصل کرنی ہے یا اس دانے سے جدا ہونے والے بوسے کی طرح رب کی نافرمانی کر کے دور جہنم کے گڑھوں میں پھینکا جانا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں 3 وصف بیان کیے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے وعدوں کو پختہ کر دینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ توبہ کی، بڑی پختہ توبہ تھی لیکن پھر توڑ دی، کئی مرتبہ یہ نیت کی کہ آپ آج سے 5 نمازیں ہوں گی لیکن پھر توڑ دی، کئی مرتبہ نیت کی کہ آپ جمعہ کوئی نہیں چھوٹے گا پھر توڑ دی، کئی مرتبہ نیت کی کہ آج کے بعد رب کی نافرمانی نہیں ہوگی، وہ کہاں گئی توبہ، پھر ٹوٹ گئی۔ اگلا جو وصف بیان کیا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، فرمایا وہ لوگ اس چیز کو توڑ دیتے ہیں جس کا اللہ نے انہیں جوڑنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب یہ کیا چیز ہے جن کا جوڑنے کا رب حکم فرماتا ہے اور لوگ توڑ دیتے ہیں؟ فرمایا وہ رشتہ داریاں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رشتہ داریاں توڑی اللہ اس کو توڑ کے رکھ دے گا، حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگوں کو درس دیا کرتے تھے، فرمایا لوگوں اس مجلس کے اندر جو رشتہ داریاں توڑنے والا ہے وہ اٹھ کے چلا جائے۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا، وہ اپنی پھپھی سے بڑا ناراض تھا، وہ اٹھا اور چلا گیا، جا کر اپنی پھپھی سے ہاتھوں ہاتھ سلو کی۔ پھپھی کہنے لگی کہ جا کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں ان سے جا کر پوچھو کہ آپ نے یہ عمل کیوں کیا ہے، کیوں اٹھایا ہے۔ نوجوان حضرت ابو ہریرہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی حضرت آپ نے کیوں اٹھایا ہے، میری پھپھی پوچھ رہی ہے۔ تو آپ نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس قوم میں رشتہ داریاں توڑنے والے ہوں اللہ اس قوم پر اپنی رحمت نازل نہیں فرماتا، اللہ اس قوم سے اپنی رحمتوں کا رخ ہی دوسری طرف موڑ دیتا ہے۔ اب جس قوم میں رشتہ داریاں کاٹنے والے ہوں اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ جس گھر میں رشتہ داریاں توڑنے والا ہو اس گھر میں رب کی رحمت نازل نہیں۔ جس گلی محلے میں رشتہ داریاں توڑنے والے رہتے ہوں بتائیں کہاں پر رب کی رحمت نازل ہوگی۔ ایک شخص تھا، خراسانی تھا اور اس کی رہائش مکہ پاک میں تھی۔ اب یہ سنیے، جو لوگ اپنے آپ کو نیک تو کہتے ہیں لیکن وہ مسجد میں ہی نیک ہوتے ہیں، بس بھائی مسجد میں تو ہر کوئی نیک ہوتا ہے، مسجد میں بدکار آ جائے تو وہ بھی کہتا ہے میرے سے بڑا صوفی کوئی نہیں۔ پتہ تو باہر چلتا ہے نا، پتہ تو اس وقت چلتا ہے جب بیٹے کی شادی ہو، پتہ تو اس وقت چلتا ہے آپ کتنے نیک ہیں، مسجد میں تو سارے نیک ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس کی رہائش مکہ میں تھی، وہ شخص بظاہر بڑا نیک تھا، اس کے علاقے میں جس طرح ہم کسی کو امانت پکڑا دیتے ہیں، یار یہ میرے پیسے پکڑ لو میں فلاں جگہ پر جا رہا ہوں، جب واپسی آؤں گا تو تجھ سے یہ قیمت لے لوں گا۔ 10 درہم اس نے دیے اس نیک شخص کو اور کہا کہ میں فلاں علاقے میں جا رہا ہوں، جب واپسی آؤں گا تو تجھ سے یہ لے لوں گا اپنی امانت۔ اب یہ شخص جب واپسی آیا نا تو اس نیک شخص کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب گھر والوں سے پوچھا میں تو اس کو امانت دے کے گیا تھا، میری امانت کدھر ہے؟ تو کہنے لگے اس نے تو ہمارے ساتھ ذکر ہی نہیں کیا، ہمیں تو بتایا ہی نہیں ہے۔ اب یہ شخص پریشان ہوا اور علماء کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا حضرت میں نے تو اپنی امانت دی تھی اس بندے کو،
لیکن وہ شخص تو دنیا سے چلا گیا، آپ بتائیں میں کیا کروں؟ تو علماء نے فرمایا کہ ہمارا یقین ہے کہ وہ بندہ جنتی ہوگا، کیونکہ بظاہر تو وہ نیک تھا، ہمارا یقین ہے کہ بندہ جنتی ہوگا۔ یوں کرو آب زمزم کے کنویں پر چلے جاؤ، کیونکہ جنتیوں کی روحیں آب زمزم کے کنویں پہ ہوتی ہیں، وہاں پر جا کر رات کے وقت آپ آواز دو، اس سے اپنی امانت پوچھو، جواب ملے گا، تجھے پتہ چل جائے گا۔ یہ شخص گیا 3 رات تک آوازیں دیتا رہا پر کوئی جواب نہ آیا۔ پھر علماء کے پاس آیا، کہا حضرت 3 دن راتیں گزر گئی ہیں لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ علماء نے کہا چلو تو پھر تو ایسا کر، شاید ہو سکتا ہے وہ جنتی نہ ہو، جہنمی ہو، جہنمیوں کی فہرست میں اس کا نام لکھ دیا گیا ہو۔ فرمایا پھر ایسے کرو، یمن کے اندر برہوت نامی کنواں ہے، جہنمیوں کی جو روحیں ہیں وہ وہاں پر ہوتی ہیں، وہاں پر چلے جاؤ، وہاں پہ جا کے آواز دینا، اگر ہوا تو تجھے جواب مل جائے گا۔ یہ شخص وہاں پہ گیا، یمن کے اندر جب برہوت نامی کنویں پر جا کے اس نے آواز دی، پہلی ہی آواز دی، آگے سے جواب آیا، کہا اے آواز دینے والے، تیری امانت میرے گھر کی فلاں جگہ پر زمین کے نیچے دبی ہوئی ہے، میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، وہاں سے جا کر زمین کو کھودنا اور اپنی امانت نکال لینا۔ کہنے لگا میں نے اس کی بات سنی، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، امانت تو مل گئی، لیکن تو بظاہر بڑا نیک تھا، تو نیک لگتا تھا، لیکن یہ کیا، تو جنتیوں کی فہرست میں جانے کی بجائے جہنمیوں میں آیا پڑا ہے، یہ جہنمیوں کی جہاں پر روحیں ہوتی ہیں وہاں پہ تیری آواز ہے، اس کا کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگا میں بظاہر تو نیک تھا لیکن میں رشتہ داریاں توڑنے والا تھا، مسجد میں تمہیں نیک نظر آتا تھا لیکن میں کیا، رشتہ داریاں توڑنے والا تھا، میں اپنی انا کو تو بچا لیا کرتا تھا پر رشتہ داریاں نہیں بچایا کرتا تھا، میں 2 قدم آگے تو بڑھ جاتا پر رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی، میں لوگوں میں اپنا نام تو میں نے بنا لیا کہ میں کسی کے آگے جھکنے والا نہیں ہوں، میں بڑا دلیر ہوں، لوگوں میں نام تو بنا لیکن رشتہ دار ساتھ نہ چلے، رشتہ داریاں ٹوٹ گئی، بظاہر تو نیک تھا پر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے نیک ہونے کے باوجود جہنم کے لیے میرا فیصلہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ہم پھر میں اور آپ کہاں ہیں، کہاں کھڑے ہیں؟ آج کے جمعے سے یہ پیغام لے کر جائیں، جو کسی سے ناراض ہے، خدا را وہ لوگ اللہ کو بڑے پسند ہیں جو 2 قدم پیچھے ہٹ کے زندگی گزار لیتے ہیں پر رشتے بچا لیتے ہیں، وہ اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ ہم نے اپنی آنائیں تو بچائی، بچے روتے رہ گئے، بلکتے رہ گئے، آمد اور ماں دونوں آپس میں جدا ہو گئے، اب ان کی زندگیاں تو بسر ہو رہی ہیں، ان کی زندگیوں کو کیا ہے، وہ اپنے میکے میں اپنی زندگی گزار رہی ہے، یہ اپنے ہاں زندگی گزار رہا ہے، زندگیاں تو بسر ہو رہی ہیں، نقصان ان بیٹوں کا ہوا ہے جو ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ خدا را ان چیزوں کو سمجھیں، 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ اس درخت کو پھل لگتا ہے جو جھکا ہوا ہوتا ہے، تھوڑا سا جھک کر زندگی گزارنا سیکھیں۔ سفیدہ اکڑا ہوا رہتا ہے، اس کو کبھی پھل لگا دیکھا؟ سفیدہ کبھی اس کو پھل لگا ہوا؟ یہ اپنی آکڑ میں رہتا ہے پر اس کو کبھی پھل نہیں لگتا۔ جو اکڑ میں رہتا ہے نا، بس وہ اس کی اکڑ ہی رہتی ہے لیکن رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ خدا را ان چیزوں کو سمجھے۔ تیسرا جو وصف اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فرمایا وہ لوگ جو زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا جو تیسرا وصف بیان کیا، زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ایسے لڑتے پھرتے ہیں، ایسے جھگڑتے پھرتے ہیں، کوئی خاص بات بھی نہیں ہوتی لیکن لوگوں کے ساتھ لڑتے پھرتے ہیں، وہ لوگ جو زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھ بلائی کی چابیاں ہیں اور برائی کے تالے ہیں، اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھ برائی کی چابیاں ہیں اور بھلائی کے تالے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اگلے جملے ارشاد فرمائے، فرمایا خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس کے ہاتھ میں بھلائی کی چابیاں ہیں، اور بدبخت ہے وہ بندہ، ہلاک ہو گیا وہ بندہ جس کے ہاتھ میں برائی کی چابیاں ہیں۔ اب اس سے دیکھیں آگے علامہ عبد الرؤف مناوی اس کی شرح میں لکھتے ہیں،
فرمایا وہ بندے عام نہیں ہوتے جن کے ہاتھوں میں بلائی کی چابیاں ہوتی ہیں۔ فرمایا سوچیں تو ان کی ہوتی ہیں لیکن اس میں فکر مدینے والے کی ہوتی ہے، زبان ان کی ہوتی ہے لیکن اس میں ذکر مدینے والے کا ہوتا ہے، اور فرمایا کہ صحبت ان کی ہوتی ہے، ان کی صحبت میں جو آ کے بیٹھتا ہے گناہگار ہی کیوں نہ ہو، جب اٹھتا ہے وہ نیکوکار ہو کے اٹھتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا جن کے ہاتھوں میں برائی کی چابیاں ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ زبان تو ان کی ہوتی ہے لیکن جب آپ کبھی ان کو دیکھیں گے تو ہمیشہ ساڑ ہی بکیں گے، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی بول سکتے نہیں ہیں۔ اور فرمایا سوچیں ان کی ہوں گی لیکن ان کی سوچوں کے اندر مسلمانوں کے بارے میں بدگمانیاں ہوں گی، کبھی تم اچھی سوچ وہ تمہیں نہیں دیں گے، ہمیشہ مسلمانوں کے حوالے سے بدگمانیاں ہی بیان کرتے رہیں گے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا صحبت ان کی ہوگی لیکن اگر کوئی اچھا انسان بھی ان کی صحبت میں آ کے بیٹھ جائے گا وہ بھی ساتھ لگتے ہی بدکار بن جائے گا۔ اور آج کے اس آیت مبارکہ میں، آج کے جمعے میں نے جو آپ کو پیغام دیا وہ ذرا سن لیں۔ اس آیت مبارکہ میں 3 چیزیں بیان ہوئی۔ رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والے سنبھل جائیں، آج اللہ نے موقع دیا ہے، سنبھل جائیں، واپس لوٹ آئیں۔ دوسری چیز جو بیان ہوئی، رشتہ داریاں توڑنے والے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ مجھے یاد آ گئی، بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت ہم تو حق پر ہیں، ہم کیوں جھکے؟ ہم تو سچے ہیں، جھکے وہ جو غلط ہے، ہم تو حق پر ہیں، ہم کیوں جھکے؟ سنیے میرے حضور کا فرمان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، حضور فرماتے ہیں میں ضامن ہوں جنت کے کنارے پر اسے مکان لے کے دوں گا۔ یہ حدیث مبارکہ سمجھ لیں، بس یہ جمعے کا پیغام ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو بیان ہوا وہ لوگ جو زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، آگے فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ گھاٹے والے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔